1200 فٹ کی بلندی پر یہ پہاڑ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ کسی وجہ سے اٹھا کر لے گئے کہ آپ کے پاؤں کو بھی تکلیف نہ آئے، پتھریلی سرزمین میں، اور دشمن کو بھی دو نشانات قدموں پہ نظر نہ آئے۔ غار ثور کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں تشریف رکھیے، پہلے میں غار کے اندر جاؤں گا۔ جا کر انہوں نے غار کے اندر صفائی کی، چادر اپنے پاس تھی اس کو لے لیا اور غار کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ باقی تھا۔ اتنے میں انہوں نے اللہ کے نبی امام الانبیاء ابن المرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لائے، صبح کا ٹائم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دانوں بچھائے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا، آپ آرام فرمائیں اور اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیجیے۔ چنانچہ اتنی بڑی سعادت اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، ایسی عظیم رفاقت ملی کہ انہی وجوہات کی بنیاد پہ اللہ نے ابوبکر صدیق کو ساری امت میں سرداری عطا فرمائی۔ اب اللہ کے نبی کا سر مبارک ہے، ابوبکر صدیق کی گود ہے، آپ لیٹے ہوئے، پورے سوراخ بند کیے ہوئے ہیں، ایک سوراخ باقی ہے تو ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں وہاں رکھا، ایڑی رکھ لی کہ ادھر سے بھی کوئی ایسا کیڑا مکوڑا، کوئی ایسا جانور اندر نہ آ جائے جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ اتفاق ایسا کہ سانپ اسی سوراخ سے اندر آنا چاہتا تھا کیونکہ سارے سوراخ تو بند ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ نے آتے ہی جب راستہ بند دیکھا تو اس نے ڈنگ مارا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ لگا، زہر کا اثر ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لٹایا سلایا ہوا تھا، بڑے آرام اطمینان سے بیٹھے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ تکلیف کا اضافہ ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے آنسو چہرہ نبوت پہ پڑے، حضور کی آنکھ کھلی، کیا وجہ ہے آنسو آ رہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مارا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ اب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دعا مبارک کا کمال یہاں بھی ظاہر فرمایا جو کئی جگہ پہ پہلے بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ حضرت علی کی آنکھ پہ لگا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی، کنویں میں ڈالا، خانے میں بہت کمالات ہیں۔ یہاں بھی کمال نبوت اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہر فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، تکلیف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک اپنے نکالا، ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا،
کمال خان نواب رسول میں اللہ تعالیٰ نے فوراً زہر کا اثر ختم فرمایا، ابو بکر صدیق کو اللہ نے سکون عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کمال ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، آنسو گرے تو چہرہ نبوت پہ، لعاب مبارک لگا تو ابو بکر صدیق کو شفا ملی۔ اسی کو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ حضور کو اپنی گود میں سلایا ہوا ہے اور زیارت کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، آنکھیں چہرہ نبوت پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہاں تو ایک مرتبہ کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس کو صحابیت کا مقام ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خواہش کی اللہ تعالیٰ مجھے بار بار کثرت سے ہر وقت اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں اتنا بڑا کمال اللہ نے دیا، ایسے لگتا ہوگا جیسے تیماری پہ قرآن کریم پڑھا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چہرہ نبوت کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے وقار سے دیکھا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے چہرہ اقدس کی قسمیں بھی قرآن کریم میں اٹھائی ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو چہرہ انور کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، رخساروں کا ذکر، آپ کی مبارک زبان کا ذکر، ہونٹوں کا ذکر، آپ کے جمال اور کمال کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دیدار اتنا قریب سے جس ہستی کو نصیب فرمایا اس کا نام صدیق اکبر ہے، اور اللہ نے ساری دنیا سے اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، موازنے کرتے ہیں، لوگ دیکھتے پھرتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنی سوچ استعمال کرتے ہیں، مقام کس کا زیادہ ہے، مرتبہ کس کا زیادہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اپنی زبان کو روک لیتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد آ گیا کہ ابو بکر ہی سردار ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں رکے، انہوں نے آگے باتیں شروع کر دی اور بڑی لمبی بحث اور بڑے تجزیے کے طور پر کرتے رہے۔ اندازہ لگاؤ مقام علی کا زیادہ ہے شیر خدا رضی اللہ عنہ کا، یا ابو بکر صدیق کا مقام زیادہ ہے؟ کیسے ہجرت کے دوران ایسی بات، ایک رات کی بات ہے، ایک رات ہے کہ بستر رسول پہ حضرت علی موجود ہیں اور حضور علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ ساتھ ایسے سفر میں جا رہے ہیں۔ ہم موازنے کرنے لگے کہ مقام بتاؤ کس کا زیادہ، اس رات سے اندازہ لگاؤ کس کو مرتبہ ملا۔ انہوں نے کہا علی کا مقام زیادہ ہے، حضرت علی کا، کیونکہ بستر رسول نصیب ہوا۔ انہوں نے نہیں سمجھا کہ بستر شان والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوان ہے، 21-22 سال کی عمر کا نوجوان بستر رسول پہ آیا۔ اب وہ یہاں سوئے اور ادھر دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تو خود ذات نبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام کس کو عطا فرمایا؟ حضرت علی کا مقام اپنی جگہ، ان کا شجاعت اپنی جگہ، ان کا عدل و انصاف اپنی جگہ۔ اس موقع پہ عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور بستر پہ ہیں، اور حضرت ابو بکر عمر میں بھی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا کہ یہ اٹھائے جا رہے ہیں، لے بھی جا رہے ہیں، یہ غار میں پہنچے، یہ صفائی کر کے خود بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کو سلایا، بار بار دیدار کیا۔ مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحابیت کا ضرور ہے، شیر خدا ضرور ہے، قاضی ضرور ہے، لیکن سب سے مقام اعلیٰ اللہ نے جس ہستی کو عطا فرمایا وہ وہی ہے
جس نے اللہ کے رسول کو اپنی گود میں سلایا ہوا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی تو اسلام کے اوپر رشک کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ساری زندگی حسرت رہی، شوق رہا، کیونکہ جذبہ یہی ہوتا تھا ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائے، ہمارا اضافہ ہو جائے عبادت میں، فلاں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بتایا گیا آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، آسمان کے ستارے گننا مشکل ہے، اتنے اللہ رب العزت نے ستارے آسمان پہ بنائے سجائے۔ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے، لیکن ان کو ادھر جب نظر پڑی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف، حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں دوسری اپنی جگہ، خیرات کتنی کی، عبادات کتنی کی، رات کا قیام کتنا کیا، دعائیں کتنی مانگی، استغفار کتنا پڑھا، کیسے کیسے چلتے رہے، کتنی رفاقت نصیب ہوئی، تبلیغ کیا کی، جہاد کیا کیا، فلاں عمل کتنا، سارے اعمال عبادات نیکیاں اپنی جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہاں نیکیوں میں بھی بڑا مقام دیا، معمولی نیکی نہیں، ساری زندگی کی نیکیاں بندہ ایک طرف رکھے اور اس ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس ایک رات میں اللہ نے خدمت رسول نصیب فرما دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھر کہتے تھے آپ ایسے کرو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ساری زندگی کی، اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو جس رات اللہ کے نبی کو اپنی گود میں سلایا ہوا تھا۔ اتنی نیکیاں بندہ سینکڑوں سال نہیں کر سکتا، سالہ سال عبادات کرے نہیں کر سکتا جو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک رات میں عطا فرمائی، وہ مقام نہیں پا سکتا جو مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو ایک رات میں عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور اسی کو لکھا ہے حضرات مشائخ نے کہ اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے ایک لمحہ جاگنا یہ بندے کی ساری زندگی کے سرمایہ سے زیادہ قیمتی ہے، کہ ان کی خدمت کے لیے، ان کے پہرے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بندہ جاگ رہا ہو، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ کتنی راتیں نصیب فرمایا، کتنے سفر میں نصیب فرمایا، اس حضر میں نصیب فرمایا، بلکہ تو مال بھی قربان کیا، خاندان بھی انہی کی خدمت میں لگایا، سارے سور میں موجود ہیں، گھر سے دودھ آ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، انتظام ہو رہا ہے اور سواریاں پیش کی جا رہی ہیں، اب غار سور سے نکلنا ہے، اب اگلے سفر کی طرف روانہ ہونا ہے، لیکن ابھی تو غار کا نقشہ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس غار کا نام بھی قرآن میں غار کا تذکرہ، غار کا لفظ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑی صحابیت نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، میرا نبی اپنے اس صحابی سے کہہ رہا تھا، لوگوں صحابی بنے، 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کے ساتھ چلنے والا، میرے نبی کے ساتھ رفیق بن کر جانے والا، میرے رسول کی خدمت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پریشان ہوا، غار سور کے اندر پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق آپ بھی پریشان ہیں، پہلے تو غمگین آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تکلیف تھی، اب سیدنا صدیق اکبر کے غم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگے میں سے یہ پریشان ہوں کہ
کہ دشمن تلاش کرتے کرتے لگتا ہے دروازے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب اوپر تو دیکھ رہے ہیں، اگر نیچے بیٹھ کر دیکھیں تو انہیں ہم نظر آ جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ دونوں موجود ہیں، ایک نبی ہے دوسرے صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق پریشان ہے اور اللہ کے نبی تسلیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے، پریشان نہ ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن تو ابھی آ رہا ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ اللہ، آپ کے ساتھ اللہ، اللہ کے حکم سے چلے، اللہ نے وعدہ کی ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی مدد کے لیے کیسے آئے، کوئی نہیں تعاون کر سکتا، کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ اپنے رسول کی ہر جگہ مدد فرمائے گا۔ قرآن کے قرآن الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دشمنوں نے سازش بنائی، نکالنے کا منصوبہ بنایا، اللہ کے نبی اپنے گھر سے چلے، صدیق اکبر بھی ساتھ، اللہ فرماتے یہاں غار میں آ گئے، اب باتیں ہونے لگی، ان اللہ معنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کر، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، حضور تسلی دے رہے ہیں صدیق اکبر کو، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے مدد فرمائی، اپنے نبی کی مدد کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ لوگوں اللہ ظاہری نقشوں کا محتاج نہیں، جب اللہ کے نبی گھر سے نکلنے